beste ارتواز بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس سیمینار میں موجود تمام دینی اور سیاسی اور اجتماعی اور علمی عہدوں کے سننے والے تمام عزیزوں کی خدمت میں سلام اور آداب اور جلے پیش کرتا ہوں۔ تو میں سمگد ایجوکیشن اینڈ کلچرل سوسائٹی کے تمام ممبرس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہترین سیمینار اور پلیٹ فارم فراہم کیا، جس میں آج ہم سب مل کر تمام لداخ کے مذہب اور فرق و مذاہب کے لوگ، تمام سیاسی عہدیدار، تمام اجتماعی عہدیدار اور یونیورسٹی کے دانشور سب مل کر لداخ کو پریزنٹ کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک مسلم ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے بھی کہیں موقع پہ فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم اور آپ خود لداخ کو بدلنا نہیں چاہے، خود اپنی قوم کو بدلنا نہیں چاہے، تو شاید کوئی دوسرا آ کے ہمیں نہیں بتائے گا کہ کس طرح لداخ کو بدلنا ہے، کس طرح لداخ کے لوگ ایک دوسرے سے مل کے رہ سکتے ہیں۔ تو آج سمگت یہ جو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ بہترین قدم ہے۔ یہ میں ان کے تمام ممبرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے بہت سے ہمارے مقررین نے اور بہت سے اس سے پہلے کے اسپیکرز نے بہترین گفتگو کی اپنے لداخ کے کلچر کو لے کر، لداخ کے لینگویج کو لے کر۔ ہم اور آپ واقف ہیں کہ ہماری زبان الگ ہیں، ہمارے بولی الگ ہیں، ہمارے لباس الگ ہیں، ہمارے دھرم الگ ہیں، لیکن ہم سب لداخی ہونے میں ایک ہیں۔ ہم ایک ہی منطقے، ایک ہی خطے کے ہیں۔ ہمیں سب کو مل کر اس قوم کو، اس ملت کو آگے لے جانا ہے۔ اگر اسے ہم سب مل کر آگے نہیں لے جائیں گے، شاید کوئی دوسرا آ کر اس کو آباد نہیں کرے گا۔ تو اسی سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے پوائنٹ آف ویو پہ بات کی ہے، اور جو مجھے آج کے اس سیمینار کا ٹاپک دیا گیا وہ کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان جو سملیرٹی ہے، جو ڈیفرنس ہے، اس پہ میں گفتگو کروں۔ بہرحال آپ سب واقف ہیں کہ اسلام ہو یا بدھزم ہو یا جینزم ہو یا ہندوازم ہو، سکھزم ہو، کرسچنٹی ہو، دنیا کے تمام مکاتب فکر ایک سوال کے جواب میں وجود میں آیا ہے۔ وہ یہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ وہ کوشچن ہے کہ جو ہر دھرم کے لوگ اپنے انداز میں اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر دھرم کے گرو، ہر دھرم کے رہبر، ہر دھرم کے رہنما اس سوال کو ہم لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے ایک دھرم کو اور ایک دھرم کے پیروکار کا، کہ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈے بغیر اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ لہٰذا آج جو کلچر ہم لوگوں کے اوپر حاکم ہے، جسے ویسٹرن کلچر کہا جاتا ہے، مغربی کلچر، لیکن مغربی کلچر نے اس پورے سوال کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے یہاں اگر آپ مغربی کلچر سے، ویسٹرن کلچر کے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور آپ کو کہاں جانا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں میں جی۔ تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک مذہبی لوگ ہے، چاہے وہ بدھزم کے پیروکار ہوں، چاہے وہ اسلامسٹ کے پیروکار ہوں، چاہے وہ شیعہ اور سنی ہوں، چاہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، ان کے یہاں یہ ہے کہ ہمیں اس پوری دنیا کے خالق نے پیدا کیا ہے۔ اب جو اس دنیا میں ہمیں جو کام کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم انسان ختم نہیں ہوں گے، ہماری روح ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے اسلامی اس میں قرآنی ٹیچنگ کے حساب سے ہم اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ تو اس کا مطلب اس جو پیریڈ ہے، یہ دنیاوی جو 60 سال 70 سال 80 سال کی جو زندگی ہے، اس میں ہم اور آپ کو جو نظام، جو تھیوری خدا کی طرف سے ہم اور آپ کو دی گئی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا مجھ سے پہلے بھی شیخ نذیر صاحب نے بھی اسلامک تھیوریز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ دیکھیں، شیعہ اور سنی مذہب دونوں معزز فرقے ہیں اسلام کے، دونوں کا احترام ہے، ایک دوسرے میں بہت سی سملیرٹیز ہیں، بہت سے مشابہات اور مماثلات ہیں، جس پہ اگر ہم گفتگو کریں تو آپ کو ڈیفرنس کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ڈیفرنس گنے چنے بہت کم ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم شیعہ مسلمانوں کا، ہم سنی مسلمانوں کا، کہ کوئی خالق ہے اس دنیا کا،
وہ خدا ہے, ہم اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اس کی ہی عبادت کرتے ہیں, اسے ہی رازق سمجھتے ہیں, اسے ہی رحیم سمجھتے ہیں, اسے ہی علیم سمجھتے ہیں. اس نے ہمیں خلق کیا, ہمیں ہدایت دی, اور اس دنیا کے بعد وہی باقی رہے گا. اور اس عقیدے کو ہم شیعہ مسلمان رکھتے ہیں, ہم سنی مسلمان رکھتے ہیں. وہ خدا جس نے ہمیں ایڈیولوجی دی دین کی صورت میں, اسلام کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا, اور وہ حضرت محمد جو دوسرے میسنجرز تھے اسلام کے, اسی طرح حضرت محمد آخری پیغمبر ہیں, ان پر یہ قرآن نازل ہوئے. اس پر ہم شیعہ مسلمان, ہم سنی مسلمان دونوں کا عقیدہ ہے کہ آخری پروفٹ پیغمبر ہیں, ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے, ان کے فالوورز بنیں گے. اور ایک چیز جو ہے وہ قیامت ہے, کہ اس دنیا کے بعد ہماری زندگی کے, کہ دنیا کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے, اس پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. ہم شیعہ مسلمانوں کا, ہم سنی مسلمانوں کا, اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو آپ آئیے آگے, تھوڑے سے آگے آ کر آپ دیکھیں. ایک چیز ہمارے ایڈیولوجی ہے, کہ ایڈیولوجی میں ہم اس 3 مسئلے میں دونوں فرقے متحد ہیں, ہمارے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دونوں کا ان چیزوں میں ایمان ہے, دونوں اس چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اور ایک چیز ہمارے احکام ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, کہ اس ایڈیولوجی کی بنا پر جو رولز ہمیں نبھانی ہے, جو قانون ہم پہ لاگو کرنی ہے, وہ یہ کہ ہم سے کہا گیا کہ بہت سی چیزیں تمہیں انجام دینی ہے, بہت سی چیزوں سے تجھے رک جانا ہے. ہمیں کہا گیا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے, تو ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, ہم شیعہ مسلمان پڑھتے ہیں, ہم سنی مسلمان پڑھتے ہیں. بس فرق یہاں پہ ہے کہ شیعہ مسلمان 5 ٹائم کی نماز کو 3 ٹائم میں پڑھتے ہیں, سنی مسلمان 5 ٹائم میں پڑھتے ہیں. شیعہ مسلمان کے یہاں بھی 5 ٹائم میں پڑھنا بہتر ہے, لیکن ہاں علماء نے بتایا کہ 3 ٹائم میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, یہ ایک فرق ہے. وضو دونوں نے واجب قرار دیا, نماز سے پہلے تمہیں وضو کرنا ہے, لیکن ہاں اختلاف ہیں, ایک نے یہاں سے دھونا شروع کر دیا, ایک نے یہاں سے دھونا شروع کر دیا. فرق صرف جزئی چیزوں میں ہے, بہت بڑی چیزوں میں نہیں ہے. اس کے بعد روزہ رکھنا, ہم سنی مسلمان کے یہاں بھی واجب ہے. ماہ مبارک کے رمضان جب آتا ہے 1 مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں, صبح کے اذان سے لے کر شام کے اذان تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں کوئی گناہ نہیں کرتے, کسی کو تہمت نہیں لگاتے, کسی کو اذیت نہیں دیتے, کسی کی غیبت نہیں کرتے, اور کسی کے اوپر کوئی برا بلا الزام نہیں لگاتے. یہ سب آنکھ کان ناک سب کا روزہ رکھتے ہیں, نہ کان کے ذریعے کوئی گناہ سنتے ہیں, نہ آنکھ کے ذریعے کسی گناہ کو دیکھتے ہیں, نہ کسی چیز کو چھوتے ہیں جو غصبی ہو, جو اسلام نے جسے جائز قرار نہ دیا ہو. تو یہ روزہ ہوتا ہے. اس کے بعد حج پہ جاتے ہیں, ہم سال میں یا پورے سال میں 1 بار, اور اپنی پوری عمر میں 1 بار ہم حج پہ جاتے ہیں. یہ بھی شیعہ مسلمان سنی مسلمان دونوں میں ایک ہیں. اسی طرح امر بالمعروف نہی از منکر, کہ ایک برائیوں سے روکنا, اچھائیوں کی تبلیغ کرنا, یہ دونوں فرق و مذاہب کی یہاں مشترک ہے, دونوں ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. ایک چیز ہمارے یہاں ہے وہ مورالٹی ہے. شاید بدھزم میں جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا بدھا کی تعلیمات اور ٹیچنگ میں, وہ مورالٹی کے اوپر ہے, کہ اخلاق کے اوپر. اس نے بھی یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ رنجیدہ ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہیں, بہت سے لوگ غمگین ہے, بہت سے لوگوں کو درد ہے, بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے. ان سب کی وجہ کیا, اسی کو ڈھونڈتے ہوئے بدھم مذہب کی وجود آئی, یعنی بدھم مذہب انہی سوالات پہ وجود میں آئی. تو اسی طرح اسلام نے بھی مورالٹی پہ, اخلاقیات پہ بہت زیادہ توجہ دی, کہ ہمیں کہا گیا کہ جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, شراب مت پیو, شراب پینا بھی حرام ہے, شراب پلانا بھی حرام ہے, شراب لانا بھی حرام ہے, شراب بیچنا بھی حرام ہے, اور شراب کے مدد کرنا, کسی کو دینے میں مدد کرنا, یہ بھی حرام ہے. آپ سے کوئی شراب کے بوتل بیچ دیں, وہ لے جانا بھی حرام ہے. اس حد تک گانا سننا اور چوری کرنا, زنا کرنا, قتل کرنا, ظلم کرنا, حقوق کی پامالی کرنا, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا, بھائی بہن کے ساتھ قطع رحم کرنا, سب کے ساتھ مل جل کر نہ رہنا, یہ سب گناہ ہے. ان چیزوں کو ہمیں روکا گیا, اور بہت سی چیزوں کو جو صلہ رحمی ہے, دوسرے مذہب کے ساتھ صلہ رحم سے آنا, دوسرے مذہب کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا, ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, دوسرے مذاہب کا احترام کرو, دوسرے مذاہب کی توہین مت کرو, یہ اسلام سکھاتا ہے. لہٰذا آپ ان تمام تعلیمات میں آپ دیکھیں, سنی اور شیعہ مذہب دونوں ایک ہیں, ان میں کوئی ڈیفرنس آپ کو نظر نہیں آئے گا. جزئی مسائل میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبر کے بعد
جو پیغمبر کے جانشین آتا ہے ان میں سنی مسلمانوں کے یہاں 4 خلیفہ کو تسلیم کرتے ہیں، شیعہ مسلمان حضرت علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فضل تسلیم کرتے ہیں. ان کی اپنی دلیل ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. ہمیں اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ علماء، سنی شیعہ علماء کریں گے. لیکن آئیڈیالوجی میں یہاں ایک فرق ہے. شیعہ سے علماء تمام صحابہ کو عادل نہیں مانتے، سنی علماء کہ یہاں سارے صحابہ عادل ہیں. اس طرح کی جزئی ہے جو ہمارے اعتقاد میں ہم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے آئیڈیالوجی میں وہ چیزیں نہیں ہے. لیکن جو کلی جس پہ ایک مسلمان کو رہنا ہے اس میں سب اتفاق ہیں. تو اس بنا پر ہم اور آپ دیکھیں تو سنی اور شیعہ مسلمانوں کے مشترکات اور سملرٹیاں بہت زیادہ ہیں اور اختلافات بہت کم ہیں. لہٰذا ہمارے علماء آج کے دور میں، اگر جیسے آج کے دور میں ہم بدھزم کو پڑھنا چاہیں تو دلائی لاما اور ان کے علاوہ ان کے شاگردوں کو، ان کی ٹیچنگ کو زیادہ پڑھی جانی چاہیے تاکہ وہ بدھزم کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں. آج کے دور میں شیعہ فکر کو پڑھنا ہے یا اہل سنت فکر کو پڑھنا ہو کسی کو تو وہ آج شیعہ مسلمانوں میں آیت اللہ سیستانی کو پڑھیں، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کو پڑھیں، آیت اللہ مکارم شیرازی کو پڑھیں، آیت اللہ نوری حمدانی کو پڑھیں. ایسی شخصیات اور پرسنالٹیز ہیں جو آج کے دنیا میں پوری ورلڈ لیول پر، پوری دنیا لیول پر ان کی ہدایات ہیں. ان کو سنی جانی چاہیے، ان کو پڑھی جانی چاہیے. اور آج تک اس طرح کے کانفرنس میں ان چیزوں کے اوپر، ایسی شخصیات کے اوپر بھی ہمیں بولنی چاہیے. لہٰذا سنی مسلمانوں میں ہم لوگ دیکھیں ابو الحسن ندوی کو پڑھی جانی چاہیے، مولانا مودودی صاحب کو پڑھی جانی چاہیے، اور ازہر کے تمام جامعۃ الازہر کے شیخ محمد شلتوت جیسے مفکرین کو پڑھی جانی چاہیے، سید جمال الدین جیسے مفکرین کو، شیخ محمد عبدو جیسے مفکرین کو اہل سنت کی دنیا میں پڑھی جانی چاہیے، تاکہ آپ حقیقت میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے واقعیت کو سمجھیں کہ ان میں کوئی اختلاف ایسی نہیں ہے جو دشمنوں نے ڈالا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اختلاف ہے، جزئی اختلاف کو آج دشمنوں نے، آج جو ورلڈ لیول پر مسلمانوں کے دشمن ہے وہ بھی سنے کہ آج مسلمانوں کو تم تباہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، یا کسی بھی مذہب کو تم ڈسٹور نہیں کر سکتے. بہتر یہ ہے کہ تم مسالمت آمیز زندگی کرو. ہم مسلمانوں کو بھی جینے کا موقع دو، ہم بدھزم کو بھی جینے کا موقع دو، ہم ہندوازم کو بھی جینے کا موقع دو. تمام مذاہب و مکاتب کو اپنی جگہ پہ جینے کا حق دے دو. یہ مذہب کے نام پر جنگ، لڑائی جھگڑا ختم کرو تاکہ دنیا امن و امان کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکے. میں آخر میں پھر تمام شرکاء کا جو اس میں ہیں ان سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سب یہاں پہ آ کر اپنے خطے لداخ کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے. اور ساتھ ساتھ میں سمگیت ایجوکیشن اور کلچرل سوسائٹی کا تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہترین پروگرام رکھا، اور ہم کوشش کریں گے آئندہ آپ کی اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آخر میں اگر کوئی کمی پیشی میری طرف سے اسلام کے پرسپیکٹیو سے رہے ہوں تو جو اسلامک دانشور ہیں، جو باقی دانشور ہیں، بدھزم کے پیروکاران ہیں، جو باقی پیروکار یہاں پہ خطے لداخ کے دانشور ہیں، کوئی کمی پیشی رہی ہو تو معافی، آپ تو انشاءاللہ اپنے چھوٹے بھائی کے عنوان سے معاف کر دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو محمد جاوید حاجی حبیب جی. آپ نے بہت یہ جو پوائنٹ یہاں رکھا، ایک تو جو آپ نے اگر لداخ میں جو ہمارا کچھ بدلاؤ لینا ہے یا ہمارا لداخ کی جو آئیڈینٹی، کلچر، ہمارا جو لینگویج اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم سب مطلب مل کے کرنا پڑے گا. کوئی دوسرے اور کہیں سے آ کے تو ہمارا کلچر پروٹیکٹ نہیں کرے گی. اس کے بارے میں بہت اچھا سے بولا. پھر اور ہمارا جو اسلام میں بھی یہی مطلب کیا گیا کہ جو بھی ریلیجن ہو، جو ہندو ہو، مسلم ہو، سب کو مطلب جینے کا حق ہے. یہ سب مطلب بہت اچھا سا، کبھی کبھی ہم کلیئر انفارمیشن نہیں ملنے کی وجہ سے لوگوں میں جو مطلب مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے بہت اچھا سا یہاں پوائنٹ رکھا. پھر جیسے سنی اور جو شاعری میں اتنا مطلب آئیڈیالوجی کا اتنا مطلب ڈفرینس نہیں، اس کے بارے میں بہت اچھا سا بولا. تھینک یو. ابھی جو کویشچن آنسر کا جو سیشن ہے، ابھی یہاں 2 کویشچن آیا ہوا ہے. ایک نے شاید سنیں لتاوات سمسن کو کھپر یومے چولم چھانے حال پہ یا سون. سو آپ نے مطلب جو ایکشن کے بارے میں جو مطلب بہت اچھا سا مطلب ایکسپلینیشن کیا ہے، لکھا ہوا ہے کسی نے. جو ان کا مطلب کوشچن یہ ہے کہ شاعر اور سنی کے اس بیچ میں جو توا ہوتا ہے نا، جو ویو
اور ان کا جو آئیڈیولوجی سمسل تو شاید اس کا جو مطلب وے آف تھنکنگ اس میں کیا مطلب ڈفرینس ہے، اس کے بارے میں ایک جو کوشچن رکھا گیا ہے جی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا بول دینا، اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے پھر اس کو میں بعد میں بولوں گا۔ جی بہت شکریہ، میں سوال کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کے جو ٹیچنگز ہیں وہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے اور پیغمبر گرامی اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ٹیچنگ ہے وہ اسلام کے قرآن سے حاصل کیا ہے، اور قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں عقیدہ خود انسان نہیں بناتا، خدا کی طرف سے بنا ہوا ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، صرف ڈیفرنس جزیات میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہمیں خدا کو تسلیم کرنے کو کہا خدا نے، تو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نبوت پیغمبر کو پروفٹ ماننے کو کہا، ہم اس پہ مانتے ہیں، اور آخر میں قیامت اس کو آتی ہے۔ اور دوسری جو شیعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں میں جو آئیڈیالوجی میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ایک خدا کو عادل سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل سنت کے یہاں بھی بہت سے فرق و مذاہب جو خدا کو عادل سمجھتے ہیں۔ عادل کا مطلب یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے والا۔ خدا نے آسمان کو بنایا، آسمان کی جگہ پہ زمین کو بنایا، زمین کی جگہ انسان کو بنایا، انسان کی جگہ پہ حیوان کو بنایا، حیوان کی جگہ پہ چونٹی کو بنایا، چونٹی کی جگہ پہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ تو اس چیز میں کوئی دعویٰ ہوا تھا، تو اس حساب سے ہمارے شیعہ علماء نے کہا کہ ہم اصول دین میں عدل کو بھی لائیں گے، کہ کوئی جو عدل کے خلاف ہو اس کو ہم شیعہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ ایک آئیڈیالوجی آئی تھی۔ اس کے بعد امامت کی بحث آتی ہے۔ امامت رسول اللہ کے بعد یعنی ہمارے پروفٹ پیغمبر کے جو سکسیسرز ہیں، جانشین ہیں، ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت بھی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو فروع دین میں لے آتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو اصول دین میں مانتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ وہ جس طرح نبی کو خدا نے چن کے دیا، اسی طرح امام کو بھی خدا کو چن کے دینا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کے بعد والے جانشین کو ضروری نہیں ہے خدا چن کے دے دے، بلکہ پبلک اسے انتخاب کر سکتی۔ اس طرح کے مختصر ڈیفرنس ہے جو اتنا زیادہ مشکل آور نہیں ہے ہم مسلمانوں کے درمیان۔ تھینک یو جی، بہت کلیئر ہم نے آنسر دیا جی۔ ابھی ایک شوزن کے نام سے ہے جو ایک اس نے جو روزہ رکھنے کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا جو روزہ جیسے دوسرے مذاہب کے درمیان بہت سے مذاہب ہیں، ہندو مذہب میں بھی فاسٹنگ کا جو سلسلہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے خود انسان کو اب ایک تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا سوموا تصحوا، روزہ رکھو کہ تم صحت مند بنو، ایک فلسفہ یہ۔ دوسرا روزے کا ایک اور فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خود بھوکا رہتا ہے تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، جن کے پاس کھانے کا نہیں ہوتا ان کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ احساس دلانے کے لیے خدا نے اور انسان خود کو سمجھیں کہ تم دیکھو بغیر کھانے پیے کہ کتنا رہ سکتے ہو، تو وہ لوگ جو سال بھر کھائے پیے بغیر رہتے ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس احساس کو، اس سوشل فکر کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ ہم غریبوں کے، جو فقیروں کے، جو بیچارہ نیازمند ہیں، ان کے درد کو سمجھ سکیں، اس لیے سب پہ روزہ رکھا، کوئی امیر ہو غریب ہو، جو روزہ رکھ سکتا ہے، جو معذور نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، جو روزے سے اسے ڈاکٹر نے نقصان دہ نہ بتایا، وہ سب روزہ رکھیں تاکہ اس احساس کو اس کے ذہن میں ہو، اور وہ ایک دوسری جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو۔ اور ہم لوگ سب لوگ جو چاہے بدھزم کے ہو، چاہے سب لوگ اسپریچولیٹی، معنویات کو مانتے ہیں۔ اس میں معنویات میں آپ کے مذہب میں بہت سے کہتے ہیں کہ خالی وقت بہت کھانا نہ کھایا جائے، کم کھایا جائے، اور ساتھ ساتھ میں بہت سی عبادات ہماری خالی پیٹ رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح معنویات کو حاصل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو رکھا گیا۔ لہذا روزہ ہمارے یہاں صبح کے نماز کے بعد ہم لوگ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں، مغرب کے نماز تک یعنی شام کے اذان تک ہم لوگ بغیر کھائے پیے رہتے ہیں۔ جی جی جی، تھینک یو جی، بہت اچھا سا بولا جی۔ اچھا، ایک جو جی گیلپو کے ایک جو کویشچن ہے جی، اس نے یہ لکھا ہوا ہے جو جتنا جو مطلب ریلیجن ہے سب جو مطلب ہارمونیسلی مطلب سب جب مل کے رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے، آپ کا جو ویو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، میرا پوائنٹ آف ویو کچھ نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ
کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش ہو. کسی کو لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر جبر مت کرو. آپ ڈالگس کرو، جیسے آج ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، میرا آئیڈیالوجی یہ ہے، آپ کا آئیڈیالوجی یہ ہے، ہمارے پوائنٹ آف ویو صفائی کے حوالے سے یہ ہیں، دوسرے دھرم کے حوالے میں یہ ہے، تو آپ وہ پوائنٹ آف ویو ہمیں سمجھاتے ہیں. تمام مذاہب کے پیغمبران میسنجرز کا یہ پیغام ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھو. جب ایک مذہبی انسان اگر وہ مذہبی ہو تو دوسرے کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. جو مذہب کے نام پر مذہبی لباس میں آ کر امکان ہے دوسروں کو یا دین کو نقصان پہنچائے، لیکن جو حقیقت میں اسلام کو جانتا ہو، بدھزم کو جانتا ہو، سکھزم کو جانتا ہو یا ہندوازم کو جانتا ہو، وہ کبھی کسی دھرم پر وہ حملہ نہیں کرے گا. ہندوازم اور بدھزم میں یہ ہے کہ آپ چونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے رون نہیں سکتے، تو وہ کیسے انسان کو مار سکتا ہے؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے فریاد پر لبیک نہ کہے، اس کے فریاد پر آواز نہ دیں تو مسلمان نہیں ہے. تو آج کیسے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیسے ہندو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیسے بدھزم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنے آئیڈیالوجیز پہ، اپنے مذہب کی تعلیمات پہ نہیں رہ رہے ہیں. جس طرح بہت سے مجھ سے پہلے کے مقررین نے بھی اشارہ کیا کہ بھئی ہم لوگوں کو اپنے مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بدھزم کو صحیح سے سمجھ جائیں گے، اسلامزم کو صحیح سے سمجھ جائیں گے، تو کبھی آپ اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے میرے ساتھ، مجھ مسلمان کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی کر سکتے ہو، میں مسلمان رہتے ہوئے آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. اچھا، ابھی یہاں ایک جو کوشچن ہے، یہ میں ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا کیونکہ جو یا تو مطلب انگلش میں نہیں لکھا ہوا ہے یا تو ہمارا لداخی ہے، ٹبیٹن اس میں لکھا نہیں ہوا ہے. جو رومن کے کیا بولتے ہیں رومن میں لکھا ہوا نا، اچھا سے پڑھنا نہیں آتا ہے. روزہ کی تو ٹائم میں کاؤ کون کا کسی نے پار کی، تھوڑا میرا کو اتنا مطلب پڑھنے نہیں آتا ہے تھوڑا. اگر اس کے پہلے اور ایک کوشچن ہے، what about محرم کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک کوشچن وہی ہے. دیکھیں محرم، جیسے کہ ہم سے پہلے بھی ہمارے شیخ نذیر نے کہا تھا کہ محرم ایک ہسٹوریکل تاریخ ہے جس میں پیغمبر گرامی اسلام کا نواسہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 اصحاب و انصار کو کربلا کے میدان میں اس زمانے کے امپائر یزید جیسے ملعون فاسق و فاجر انسان تھا، جو شراب خور تھا، اس نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. ان کے اصحاب و انصار کو اس کے لشکر نے بے دردی سے قتل کیا تھا. تو اس غم میں ہم امام حسین کی اس مشن کو، اس غم کو مناتے ہیں، جس کو مہاتما گاندھی جیسے نے، جس کو اسلام کے دوسرے مسلمان و غیر مسلمان دوسرے جتنے بھی رہبر اور لیڈرز گزرے ہیں، ان سب نے ان کو ایک نمونہ عمل کیا کہ دیکھو ظلم کے خلاف واقعا اکیلے بھی ہوں تو اٹھ کے جانا ہے. امام حسین نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر دین پہ حرف آ جائے تو دین، اگر انسان کے پاس دین نہ رہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی کچھ نہیں ہے. لہٰذا دین کے لیے اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو قربان کیا تاکہ دین محمد بچے. آج ہم پر تمام مسلمان شیعہ سنی مسلمانوں پر امام حسین کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا یہ احسان ہے کہ انہوں نے آج دین بچایا، آج نماز بچایا، آج روزہ بچایا، جس کی بنا پر آج تمام مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، نماز رکھ رہے ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، جس کو امام حسین اور اصحاب حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے جان کو قربان کر کے بچایا تھا. جی تھینک یو جی تھینک یو. روزہ کے ٹائم پہ کاؤ کیوں کھایا قرآن میں ہوتا ہے؟ جی روزہ کے ٹائم پہ گائے کیوں کھاتے ہیں؟ وہ قرآن میں لکھا ہوتے ہیں. اس سے کوشچن. دیکھیے آپ، رہی بات کھانے پینے کے مسئلے میں، تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں حرام قرار دیا گیا. ہمیں سور کا گوشت کھانا حرام ہے، ہمیں جو چیزیں مردار ہیں اسے کھانا ہمیں حرام ہے، جو چیزیں نجس ہیں اسے کھانا حرام ہے. تو بہت سی چیزوں کو ہمیں روکا گیا ہے. گوشت کھانا، یہ سب چیزیں ہم لوگ، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ سب نعمت ہے، یہ سب خدا نے انسان کے لیے دیا ہے. جو انسان ہوگا اس کے لیے اگر یہ چیزیں ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، یا گھاس کیوں کھائیں؟ کل کوئی کہہ سکتا ہے آپ گھاس کیوں کھا رہے ہو، انڈا کیوں کھا رہے ہو، پتے کیوں کھا رہے ہو، دانا کیوں کھا رہے ہو؟
اگر ظلم کی بات کریں تو یہ سب بھی ظلم ہے ان چیزوں کو کھانے سے، لیکن کوئی لاجک والے سوال نہیں ہے. یہ ہمارے دھرم میں کہا کہ کھا سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے کہ روزے میں ہی کھائیں. اگر کوئی نہیں کھانا چاہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، آپ مت کھاؤ، زندگی بھر مت کھاؤ، آپ کو کوئی واجب نہیں ہے. اسلام نے کہا جائز ہے. جائز کا مطلب یعنی یو کین ٹیک اٹ، تم کر سکتے ہو اس کام کو، باقی تمہارے اوپر یہ فورس نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے تو مسلمان، نہیں کھاؤ گے تو کافر. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. تھینک یو جی، بہت کلیئر آنسر دیا جی. اور کوئی کوشچن ہے جی؟ کس جو Mamat Jawed Sumdulenge Iyojin. جی جی Doksa Kong is Sapi nang wasa sayan chatsali. Ole. Oh, nga duju chan gan chatsal. Kong chaluk siyang duta daksa sna ngiz no chik siya nang sunni zere ongloju. Tene Mamat Jawed Sumdulenge duju chan Qur'ani Sharif po kirana tene chik yongchan zere ta nge yang yato zao karis kirna sor nga chan Qur'ani Sharif kirna studies ma chospin. In nang ta de Qur'ani Sharif yang de content bachi yang chi disiyo do shia silsana Qur'an meaning ji tene sunni silsana Qur'an meaning ji. Sorry आपको मैंने क्या कहते हैं उर्दू में नहीं बोला, मैं आपको उर्दू में बोलूं सर? نہیں समझ गया सर, समझ गया. मैं इस हवाले से आप कहना चाह रहे हैं कि जो कुरान है उसका मैसेज क्या है, सुन्नियों के लिए अलग है, शियों के लिए अलग है, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो इस तरह हाँ सर जवेद सर. देखिए तो क्योंकि मैंने ये सुना था चोरी करने वाले के लिए सजा एज पर क्या कहते हैं मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसका हाथ काटा जाता है. जी जी करेक्ट सर. तो एक शिया ने कहा कि ये उंगली जो है ये शिया है सुना है, आई एम सॉरी, उसने कहा उंगली ताकि काटने से हाथ बांधता है. दूसरे ने कहा ये कलाई ये रिस्ट जहाँ से कहते हैं वहां से काटना, ऐसा कुछ मतलब कंट्रोवर्सी है. बिल्कुल सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, देखिए कुरान खुद खुदा की तरफ से है. कुरान की तफसीर वो बेहतर तरीके से कुरान को समझा सकेंगे जो जितना बड़ा आलिम होगा, जो जितना उसको, चूंकि खुदा के कुरान जो है हम और आप जो समझते हैं आपके और हमारे इल्म के मुताबिक है. एक आम आदमी आम मतलब लेगा, एक दकीक पढ़ने वाला अरबिक लिटरेचर से वाकिफ इंसान और दकीक माना ले लेगा. इस माने हिसाब से मैंने आपसे कहा ना वुजू के मसले में भी कुरान की आयत के हिसाब से हम में और अहले सुन्नत में फर्क है. उसी तरह क़िसास के मसले में भी ये सब जुज़ई मसाइल हैं. इसे करेंगे तो मैं आपको बहुत सी चीजें गिना सकता हूँ जो सुन्नी और शिया में डिफरेंसेस है. लेकिन ये चीजें आपकी बात सही है, जो अहले सुन्नत के आलिम दीन है उन्होंने ऐसा समझे होंगे, जो शिया आलिम दीन है उन्होंने ऐसा समझा है. हमारे यहाँ शियों में इज्तिहाद है, लिहाजा हम उस इज्तिहाद के मुताबिक जो लिटरेचर जो तफसीर की जाती है उसके शराइत के मुताबिक हम और आप उस मफहूम को हासिल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हासिल करते हैं. लिहाजा तफसीर के लिए या कोई कुरान के इस बात को समझने के लिए, कुरान से उस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए हर एक के लिए आसान नहीं होता. इस बिना पर हम कह सकते हैं कि जो शिया आलिम दीन है उन्होंने इस तरह समझा है, अहले सुन्नत ने ऐसे समझा. आप कौन हक पे हैं कौन बातिल पे हैं ये ना अहले सुन्नत कह सकते हैं कि आप बातिल हो, वो नहीं कहते, और शिया आलिम दीन भी नहीं कहते कि अहले सुन्नत आलिम दीन बातिल हैं. बल्कि क्या कहते हैं, मैं कुरान के इस आयत से, इस लफ्ज से, इस मैसेज से ये लिया हूँ, आप ये लेते हो. इसलिए हमारे यहाँ है अगर आपके मैसेज पर खुदा के मैसेज के मुताबिक रहा तो आपको 2 सवाब मिलेगा. लेकिन आपका अगर मैसेज यानी आपने जो कुरान से मफहूम लिया है वो अगर खुदा के हुक्म के खिलाफ था तो आपको एक ही सवाब मिलेगा, यानी वो कि जो आपने रिसर्च की, जुस्तजू की, कोशिश की, उसका सवाब मिलेगा, लेकिन हुक्म का सही होने पे सवाब नहीं मिलेगा. इस तरह के डिफरेंसेस हैं सर. आपकी बात बिल्कुल सही है. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जावेद हबीब जी. आपने बहुत मतलब क्लियर पे जो अपना आंसर दिया जी. बहुत शुक्रिया सर.
जो मैंने बहुत रिलीजियस गैदरिंग जब कॉन्फ्रेंस वगैरह में बहुत मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब वहाँ तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी होता है, इतना मतलब ज्ञान नहीं मिलता है। आज यहाँ जो प्रोग्राम में बिल्कुल आप दिल खोल के जो अपना जो कुरान में क्या लिखा हुआ है इसे मतलब बहुत क्लियरली बोला, फिर जो क्वेश्चन पूछता है तो भी मतलब दिल खोल के मतलब पूछता है तो उसका जो आंसर भी बहुत अच्छा से मिलता है, फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब को। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं लास्ट में जितने भी लोगों ने क्वेश्चन किया उनका भी, जो दोस्त बाप बुजुर्गान जितने भी दीनी रहबरान हमें सुन रहे हैं उन सब का भी हम शुक्रिया अरज करते हैं, और आपका भी और आपके तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गैल, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके, जस्ट इन 1 टाइम है ना? 1 मिनट कायम जी ले कैसा ले एक चलिए, शुक्रिया।